اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج 178 آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 177 کی تھی کل، اور آج ہم 178 پڑھیں گے۔ اور دیکھیں، یہ بھی بڑی سمجھنے کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رولز آپ کو بتائیں۔ آپ دیکھیں گے نا، جب آپ سورہ بقرہ کو غور کریں گے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جنت دوزخ کی باتیں لمیٹڈ اس میں تو بتائی ہیں، لیکن بیسکلی جو آپ دیکھو گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ تر رولز بتائیں سارے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے کیا اصول بنائے زندگی گزارنے کے۔ تو جو بھی معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک رول دیا ہے کہ اس طریقے سے تم اس کو کرو گے، اور جو معاملات اس میں نہیں ہیں وہ آپ اپنی سمجھ سے کر سکتے ہو، اس میں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امپورٹنٹ معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کر دیے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب چیزیں تو نہیں کی، اور یہ تو معاملہ ایسے آتے رہتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی بڑا ہونا چاہیے، آپ بڑے سے مشورہ لے سکتے ہو، لیکن بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے کا کہنا جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پتھر پر لکیر ہے اور اس کی بات ہر صورت ہم کو ماننی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کسی کو بڑا مانتے ہو، وہ تو ضروری نہیں کہ کوئی اسکالر ہو، کہ نے 5 سال کے 7 سال کے کورسز کیے ہوں، پتہ نہیں کس کے شیخ ہوں، اس کے شیخ ہوں۔ آپ تو کسی گھر کے بڑے سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا بنائی ہے، ہمارے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین سے نہیں اگایا، اور ہم کو درختوں میں نہیں دیا، اور ویسے بھی جانوروں کی صورت میں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے نہیں دیا، ہمارے لیے ہوا پانی ہر چیز کا انتظام کیا، پوری دنیا زبردست طریقے سے بنا دی، چاند اور سورج نکال لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عظیم شان والے ہیں، اللہ تو سپریم اتھارٹی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا جو میں نے بنایا ہے تم کو، یعنی اللہ تو جانتے ہی ہے نا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کو نہیں پتا کہ آگے زندگی میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں، اور اس کے اصول اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتے۔ تو جب اصول قرآن میں نہیں ہے، اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کسی بڑے پتہ نہیں کون سے دین کے کورسز کیے ہوئے اسے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ پھر اللہ کا کہا نہیں ہوگا۔ اگر وہ لوگوں سے آپ پوچھتے بھی ہیں تو دنیا میں جیسے آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں اس سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ ماننے کا کوئی گناہ ہے اور ماننا نہ کوئی ثواب ہے۔ وہ آپ نے ایک رائے لے لی کسی سے، جیسے ہم گھر میں لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جو فتووں کی بات آتی ہے کہ فتووں کو ہم نے اتنا بڑا بنا لیا کہ فتوے ہی سب کچھ ہیں، حالانکہ فتوے کچھ بھی نہیں ہیں۔ نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فتوے دیے، نہ قرآن سے ہمیں کوئی ملتا ہے، نہ ہم کو قرآن سے کبھی یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں نے کوئی فتوے دیے۔ اللہ کی کتاب سے ہی ہمیشہ بات ڈسکس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر عقل پر سب کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر لو جو تمہارے پاس بھی کتاب ہے اس سے۔ اس کے لیے بھی کسی بڑوں کے فتووں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ہر انسان کو خود کہا کہ تم غور و فکر کرو، تصدیق کرو اپنی کتاب سے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی بڑے بیٹھے تھے، جبھی تو کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلیں گے، ہم اپنے بڑوں کے طریقوں پر چلیں گے، تو اس زمانے میں بھی دین کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اہل کتاب سے کہ تم جا کر اپنے بڑوں سے مشورے کرو۔ اللہ نے کہا کتاب کھول کر تم خود تصدیق کرو کہ یہ جو نبی کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انڈیویجولی بلایا انسانوں کو، کسی بڑوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ وہ مانے تو تم مانو گے۔ اسی لیے غور سے بات دیکھیے اور سنیے، دماغ کو کھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بہترین سمجھانے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے۔ تو اس پر ہم نے اتنی ڈسکشن کی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا ہے تم پر قصاص۔ کتبہ دیکھیں، کتبہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کتبہ سے بھی ہے،
کتبہ کا مینز ایک بک بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر ایک رول دیا ہے، ہم کو ایک فرض کیا ہے کہ لازم کیا ہے تم پر قصاص، بدلہ لینا لازم کیا ہے. یعنی بدلہ لو جس نے اگر مارا ہے کسی کو تو. اور بدلہ کس طرح لو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بتائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ تو مار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس نے مارا، پھر آپ اس کو ڈھونڈتے رہو کہ بھئی یہ تو فرض ہے، اگر میں نہیں لوں گا تو مجھے گناہ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دی ہے، یہ تمہارے لیے رول رکھا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے اپنے کو مارا ہے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو. اور آخر میں اللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بدلہ لینے سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اور بدلہ یہ خود نہیں لیں گے ہم لوگ کہ اگر میں نے مارا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کسی نے ہمارے گھر میں کسی کو مارا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ دن نہ لائیں، تو میں خود ہی اس کو سامنے والے کو مار دوں گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ لیول پہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قصاص تمہارے لیے لکھ دیا ہے فی القتلہ. اب کس کے بارے میں بدلہ، کس کے بارے میں قصاص کا مطلب بدلہ لینا. ٹھیک ہے. تو کس کے بارے میں بدلہ لینا ہے؟ فی القتلہ، قتل کے بارے میں بدلہ لے سکتے ہو. بدلہ لو. کس لیے؟ الحر بالحر. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے آزاد، ایسے بدلہ ہوگا کہ اگر آزاد نے مارا ہے تو آزاد سے ہی بدلہ لیا جائے گا. والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے مارا ہے تو غلام سے ہی بدلہ لیا جائے گا. والانثیٰ بالانثیٰ، اگر عورت نے مارا ہے تو عورت سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جرگہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے اس کی بہن سے اس کی شادی کرا دو اور اس کی بہن سے اس کی شادی کرا دو، اور یہ بڑا آدمی ہے، تم 3 غلام دیتے ہیں آپ کو، اس کو مار دو تم اور اپنے غلام رکھ لو. وہ پوری زندگی اس پہ ظلم کرتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تو کسی کو مارنا ہی بہت غلط ہے. اور اگر مار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہم کو ایک سامنے والے کو بھی معافی کا ایک آؤٹ کم دے رہے ہیں، اور ایک جس کا قتل ہوا ہے وہ بدلہ لے. کیوں؟ یا پورا پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ظالم کو سزا ہوگی تو نیکسٹ ٹائم وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ سب کہیں اللہ بھی کہتا ہے معاف کر دو، اللہ بھی کہتا ہے معاف کر دو. تو ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو نہیں سکھائی ہے. معاف کرو، لیکن جب معاشرے کی آپ کو معاشرہ اچھا بنانا ہو تو بدلہ لینا پڑتا ہے. اور یہ بدلہ ریاست لیتی ہے. ہمارے یہاں تو ریاست ہی کچھ اور ہے نا. وہ تو کیا بدلے لیتی ہے وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے سب کچھ. اور ہمارے یہاں کیا جج بیٹھے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا وکیل ہیں، اور ہمارے یہاں کیا جج ہیں، یہ تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ سب کتنی ناانصافیاں کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جتنے بھی اوپر لیول پہ لوگ ہیں، بڑے ہیں، وہ کسی مظلوم کے ساتھ تو زیادتی کا بدلہ ہی نہیں لیتے، سب بک جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ جس نے مارا ہے نا اسی کو سزا ملے گی، اور یہ ریاست دے گی. یہ نہیں ہوگا کہ انسان انسان کو مار دے، یہ ریاست اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی. ہم کو یہ بات اس لیے اتنی انیوژل لگتی ہے کہ ہمارے تو گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز ہم سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی کبھی کوئی پکڑا گیا ہو. آج ہمارے سامنے 3 کیسز پچھلے دنوں میں پاکستان میں ہوئے ہیں، اور آج ابھی تک کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی صحیح طریقے سے. اور آپ دیکھنا یہ سب لوگ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سب بکتا ہے. افسوس کے ساتھ میں یہ باتیں کرتی ہوں، دل اتنا جلتا ہے ان باتیں کرتے ہوئے، لیکن کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ ہم اوپر سے سب اس کو صاف صاف نہیں رکھ سکتے کہ ہاں ہاں سب صحیح ہے، سب چلتا ہے. ہم یوں نہیں کر سکتے کہ نہیں سب اچھا ہو رہا ہے، سب اچھا ہو رہا ہے. جو غلط ہو رہا ہے وہ بولیں گے، جو فیکٹ ہے وہ بولیں گے، وہ بولنا چاہیے. تو آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں تو اتنی ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو بدلہ، اس سے معاشرہ سدھرتا ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ معاف کر دو، اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ بدلہ لو.
اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ بدلہ لو، بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا لکھا نا، کیا اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن اللہ نے ہاتھ کاٹنا لکھا، کیوں لکھا؟ اس لیے کہ دوسرا انسان چوری کرنے سے ڈرے گا۔ اللہ نے زنا کی سزا دی، 100 کوڑے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، حالانکہ عورت نازک ہے نا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی تاکہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہ اللہ نے اصول بنایا نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائے۔ تو اللہ یہاں پر یہ بات کریں گے قتل کی سزا دو، کیونکہ قتل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کسی کا قتل کر کے بھاگ جانا بہت بڑی بات ہے۔ کسی کا قتل کر کے خوش ہونا، ہنسنا کہ ہم نے تو اس کو مار دیا، اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا کہ میرے تو ایک اشارے پر مار دیتا ہے کوئی بھی اور میں مار دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں، یہ آج ہمارے معاشرے میں سزا نہیں ملتی نا، اسی وجہ سے تو اتنے قتل ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی بیچ میں کوئی کیس آیا تھا کہ کسی کو مار دیا تو اس کی وائف نے اس کے لیے احتجاج کیا، کورٹ میں گئی، اس نے کہا ہم کو اتنی دھمکیاں آئیں کیونکہ سارے بڑے ان کے ساتھ تھے، بولا ہم کو اتنی دھمکیاں آئیں کہ اس کی وائف کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہی ہوتا ہے کہ اتنی دھمکیاں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ابھی جو گھر میں لڑکیاں اور ہیں ان کو ہی بچا لو، ورنہ تو ان کی عزتیں لوٹنے کی دھمکیاں آتی ہیں، کیا کیا دھمکیاں آتی ہیں۔ یہ ہم جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں انصاف نہیں ہے، جانور پل رہے ہیں، لیکن اللہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ ظلم کو ختم کریں گے اور یہ نیست و نابود ہوگا۔ اور اللہ جی جہاں کہیں ہم غلط ہوں، ہم اپنے اختیار میں کسی پر اگر ظلم کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آج ہی اپنے آپ کو سدھارنے والا بنائے، ہم کو اپنی غلطیوں کو ریلائز کرائیے۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ فمن عفی لہو، پس جو معاف کر دے، لہو اس کے لیے، من اخی شیء، اپنے بھائی سے کچھ، بھائی کون ہے؟ یہی مسلمان ہی آپس میں نا، تو اگر کوئی ایک کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، فت بھی، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ فتباع، بس اتباع کرے، بالمعروف، معروف طریقے سے چلے، جو اللہ تعالیٰ نے معروف طریقہ کیا، یعنی معاف کر کے، یہ نہیں کہ چلو معاف کیا تم کو، نہیں، دید دینی پڑتی ہے، وہ اداؤن، اور دید دے، الہی اس کی طرف، بھی احسان، ادا کرے اس کو کچھ، جو طے ہو وہ ادا کرے گا، الہی بھی احسان، احسان مانے اس کا کہ اس نے اس کو معاف کیا، یہ نہیں کہ ہاں بھائی جاؤ جان چھوڑو، معاف کر دیا تو کر دیا، یہ لو پیسہ، پیسہ چاہیے نا تمہیں، یہ لو، جان چھوڑو ہماری، نہیں، احسان کے ساتھ اس کا تھینکفل ہو کہ اس نے تمہاری زندگی بخش دی ہے۔ ہمارے یہاں تو زبردستی دے دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو دیت لے لیتا ہے اس کو بھی لوگ اتنا سناتے ہیں کہ اس کی تو اتنا، اس کے بھائی کو مار دیا اس نے پیسہ لے لیا، اس کو مار دیا اس نے پیسہ لے لیا، اس کی ماں کی استغفراللہ عزت لوٹ لی، مار دیا تو بھی پیسہ لے لیا اس نے۔ یہ اللہ آپشنز بتا رہے ہیں، اس لیے زبان کھولتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ معاف کرنا ہے تو کرو، اس سے پیسہ لو اپنی مرضی کا، اور یہ بھی طے کہاں ہوگا؟ گورنمنٹ کے بیچ میں طے ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیت لو علیہ، اور دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹس سارے یاد رکھیں، کتیبہ کو آپ نے سمجھا، قصاص کو آپ نے سمجھا، کس طریقے سے بدلہ لینا ہے وہ آپ نے سمجھا، معاف کرے لیکن معروف یعنی دستور کے مطابق معافی ہوگی۔ دستور کیا تھا کہ اس کو دید دینی پڑے گی، اس کو پیسہ دینا پڑے گا، جو وہ کہے گا وہ دینا پڑے گا، اور اس کو بہت تھینکفل ہو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، اس کو کرٹیسائز نہیں کرو، اس کے بہت تھینکفل ہو وہ جس نے قتل کیا ہے۔ کبھی کبھار انسان سے ایسے ہی بھی قتل ہو جاتا ہے نا، تو وہ بھی دید دے، اس کو اگر معاف کر دے تو وہ بھی بہت تھینکفل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکالا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف، یہ کمی کی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے اس کی کہ تم نے قتل کیا، اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا سدھرنے کا اور معافی مانگنے کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی ہم کو قرآن میں یہ سمجھایا. تو اب سمجھیں کہ پہلے تو اللہ کہہ رہے ہیں بدلہ لو، جس نے قتل کیا ہے اس کو ہی سزا ہوگی، اس کو ہی موت کی سزا ہوگی. اور نمبر 2، اگر کوئی معاف کرنا چاہے وہ بھی اس کے اوپر ہے جو اس کا گھر والا ہوگا، ریلیشن ہوگا اس کا. معاف کرنا چاہے تو ایسے ہی معافی نہیں ملے گی، فائن ہوگا، فائن دینا پڑے گا جو وہ طے کرے گا. اور اس کی تھینک فل ہوتے ہوئے وہ کرو تم. اور یہ اللہ نے تمہارے لیے ایک گنجائش رکھی، رحمت ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو یہ حد کی لمٹ کو کراس کر دیا، بعد ذالک، یعنی ان کو دھمکیاں دیں، ان کو بدنام کیا، ان کو تنگ کیا، یا پھر اس کے بعد بھی قتل کرتا رہا کہ ہاں پیسہ دے دوں گا، اگر پکڑا بھی گیا اس کے بعد بھی سدھرا نہیں، ایک کوئی ایسا کیس آ گیا ہو گیا کہ بس ضروری پکڑا گیا، اس کے بعد بھی سدھرا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سدھرنے کا ایک چانس دیا تھا. اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں کہ ہم سب کو چانسز دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ جہنم میں جائے. لیکن اگر وہ خود جانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں حد سے بڑھ گئے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں زندگی ہے. یعنی بدلہ لوگے تو زندگی، ایک کو سزا ملے گی تو دوسرا ڈرے گا. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی صحیح بندے کو سزا ہی نہیں مل رہی. جو قتل کرتا ہے اس کو سزا نہیں مل رہی، جو چوری کرتا ہے اس کو سزا نہیں مل رہی، جو کرپشن کرتا ہے اس کو سزا نہیں مل رہی، جو اصل مجرم ہے اس کو سزا نہیں مل رہی. وہ سب کو ملا کے گیم کھیلتا ہے، وہ سب کو خرید لیتا ہے. اگر وہ بڑا ہے، مطلب میں اس کی بات کروں کہ وہ امیر ہے، وہ بڑا ہے، اس کا اختیار دور تک ہے، تو اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور اللہ نے یہ اصول قرآن میں ہر ایک کے لیے بتائے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. لیکن ہم تو ابھی تک صرف تصور ہی کر رہے ہیں اس معاشرے کا. اللہ تعالیٰ اب ہمارے اوپر اتنی رحمت کر دے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ خاص کر کے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، ادھر بالکل بھی چوری نہیں ہوتی، اور بہت ہی کم کیسز کوئی آپ کو ملیں گے، کیونکہ اتنی پکڑ ہے کہ آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں لگتا. اتنی سیکیورٹی ہے کہ انہوں نے ایسی سزائیں دے دی ہیں شروع میں کہ اب کوئی یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتا. قتل بھی نہیں کر سکتا، چرس ورس نہیں کر سکتا، کیونکہ سزائیں بڑی سخت ہیں. تو کہیں آپ معاشرے کی کوئی اصول پسندی تو کرتے ہیں. آپ دیکھیں باہر ملکوں میں، اس کے علاوہ جو اسلامک ملک نہیں ہے وہاں بھی انصاف ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھو وہاں پر بھی چیزیں کم ہوتی ہیں. بہت بڑے بڑے معاشرے ہیں، انڈیا وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی سزائیں نہیں ملتی ہیں. تو جہاں سزائیں نہیں ملیں گی نا، وہاں آپ کو جانوروں والا معاشرہ ملے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سزا دلوانا، یہ بدلہ لینا، اس میں زندگی ہے. اے عقل والوں، یا اولی الالباب، اے عقل والوں عقل کرو، اس میں زندگی. اگر ایک کو سزا دو گے تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ سکو اللہ کے ہاں یہ کر کے، شاید کہ تم کو بدلہ نہ ملے. تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے رہے ہیں کہ بدلے میں تمہارے لیے ہی زندگی ہے. معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، سب ڈریں گے. آپ دیکھو ریپ کیسز ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ریپ کیسز ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ اس سرے عام ان کو سزائیں دو نا تو دوسرا کرتے ہوئے ڈرے گا. لیکن سارے کے سارے بچ جاتے ہیں، آج تک ایک کو سزا نہیں ملی. آپ بتاؤ ایسے معاشرے کا کیا حال ہوتا ہوگا. جو آج ہمارا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. لیکن سب سے زیادہ قصوروار اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ یہ جو بھی بچوں کے ساتھ، بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، جو ظلم ہوتا آ رہا ہے نا، اس کی سزا ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہی سپریم اتھارٹی ہیں، اور یہ بات ہم کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.